آیت بر کو سم اپ کرتے ہیں، اور آیت بر کو جتنا ہم نے کل پڑھ لیا تھا، بات یہ ہے کہ نیکی اپنے معنی کے اندر بہت وسعت رکھتی ہے. یہ صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، چند ریچولز کا نام نہیں ہے، کسی خاص طرف سمت کی طرف منہ کر لینے کا نام نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر، روز آخرت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، انبیاء پر شعوری ایمان رکھے، اور شعوری ایمان کے اندر پھر اللہ کی معرفت، انبیاء کی جو تکریم، جو عزت، جو مرتبہ اللہ نے بتایا ہے، نہ انبیاء کو اس سے بڑھانا اور نہ اس سے کم کرنا، اور شعوری ایمان کتاب پر، الکتاب پر، قرآن پر یا پچھلی کتابوں پر بھی. اور وہ کیا ہے؟ القرآن پر جب ہم بات کریں گے شعوری ایمان کی تو وہ ہوگا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا قرآن لینا ہے. یہ نہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والا کام ہم بھی شروع کر دیں کہ جو چیز ہمیں پسند آ رہی ہے، جو ہمارے لیے کنوینینٹ ہے، جو ہماری سوچ سے، ہماری چاہت سے میچ کرتی ہے، بس ہم وہ لے لیں اور باقی کو ہم چھوڑ دیں، بھلا دیں، پس پش ڈال دیں. تو آمنا باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین شعوری طور پر. اور جب ہم شعوری طور پر ان چیزوں کو سمجھ لیں گے، ایمان کے اس لیول کو سمجھ لیں گے، تو پھر اس پر ہمارے عملی ثبوت چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں کبھی صرف ایمان یا صرف عمل صالح کی بات نہیں آتی، ہمیشہ کیا آتا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. ٹھیک ہے؟ ایمان لانا، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان لاؤ نیک عمل کرو، ایمان لاؤ نیک عمل کرو. تو ایمان ہو گیا شعوری ایمان، صرف زبانی نہیں، صرف موروثی نہیں، اور پھر یہ کہ عملی ثبوت، عمل صالح کے ساتھ ثبوت. اور وہ کیا ہے پھر؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کے ساتھ شدید محبت ہونے کے باوجود اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرنا. کہاں پر؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر، قرابت داروں پر، چاہے وہ مسکین ہے چاہے وہ مسکین نہیں ہے. جب مسکین نہیں ہے تو ان کو تحفہ دیا جائے گا، ہدیہ دیا جائے گا. تحادو تحابو، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کو تحفہ دینے سے ایک دوسرے کے بیچ میں محبت پیدا ہوگی. اور اگر وہ مسکین ہے تو بدرجہ اولا پہلے ان کی مدد کی جائے گی. پھر یتیموں پر، معاشرے کے مساکین پر. اور مساکین کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن انف نہیں ہوتا کہ وہ اپنی تمام ضروریات کو پورا کر سکے، یا کسی ایک ضرورت میں وہ کہیں پر ساکن ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، وہ نکل نہیں پاتے. اور وہ اپنا سبیل، مسافر، راستے کے ساتھی، آپ کے ساتھ ہیں، کوئی مسافر ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو دیں. although آپ کو وہ آپ کی اپنی ضرورت کی بھی ہے لیکن آپ ان کو دیں. مال خرچ کرنا ایٹ دا ویری فرسٹ اسٹیج، اور پھر اس میں احسان، اور پھر اس میں احسار. والسائلین، اور سوالی، چاہے وہ حالت زبان کال سے کہہ رہا ہے، بول کے سوال کر رہا ہے، یا زبان حال سے ہی سوالی ہے، اس کا حال حلیہ، وہ منہ سے تو چپ ہے لیکن اس کا حال حلیہ بتا رہا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے. وہ پھر رقاب، اور غلاموں کی آزادی کے لیے، یا پھر قرض دار کے قرض کی ادائیگی کے لیے، یا اغوا برائے تاوان کے لیے مال خرچ کرو. تمہیں اپنے مال سے محبت ہے لیکن اللہ کی محبت میں اسے دوسروں پر لگاؤ. یاد رکھیں یہ جو مال ہے نا آپ کے پاس، یہ آپ کی اپنی پراپرٹی نہیں ہے. بیسیکلی مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس میں حصہ ہے کس کا؟ ان کا جو جن کو ہم دے رہے ہیں. بیسیکلی جن کو ہم دے رہے ہوتے ہیں نا ان کا حصہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ معارج میں اس کو بیان بھی کیا کہ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ہلوک سے بچا لیے گئے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مال میں حق معلوم ہوتا ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ جن کے مال میں حق پہلے سے پتہ ہے. یہ اللہ نے ان کا حصہ دیا ہوا ہے ہمارے مال کے اندر. ہم کسی کو دے کر اس کے اوپر کوئی احسان نہیں چڑھا رہے. بیسیکلی اگر یہ ہم نہیں دے رہے اس کو تو اس کا حق جو ہمارے مال کے اندر تھا وہ ہم نے غصب کر لیا. تو اللہ نے مساکین
یتامہ، ذوی القربہ وابن السبیل، سائلین اور پھر رکاب کے حق ہمارے مال کے اندر رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر اقام الصلاۃ، اور پھر وآت الزکاۃ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. اور زکوٰۃ پھر دونوں معنوں میں کل ہم نے سیکھا تھا، اور وہ دونوں معنی کیا تھے کہ اس کے لغوی معنوں میں بھی یعنی پاکیزگی حاصل کرنے